بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کی پہچان یہی ہے کہ وہ مسلمان، متقی، پرہیزگار ہو، کثرت سے عبادت کرتا ہو، خدا اور رسول کی محبت اس پر غالب ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، آخرت کا خیال ہر وقت پیش نظر رکھتا ہو۔ یہ ہے ولی کی پہچان۔ کون ولی ہے کون ولی نہیں ہے یہ سمجھنا، تو مسلمان ہوں، متقی یعنی گناہوں سے بچنے والا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، کثرت سے عبادت بھی کرتا ہو، اللہ اور اس کی رسول کی محبت اس پر غالب ہو، مال کی، جاہ کی، شہرت کی یا دنیا داری کی محبت اس پر نہ ہو، غیر اللہ کی محبت اس کے اندر نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہو، دنیا کی لالچ نہ ہو، آخرت کا خیال ہر وقت پیش نظر رکھتا ہو، ایسے شخص کو ولی کہیں۔ پھر اگلا سوال ہے، کیا صحابی کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، تمام صحابی اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، کیونکہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے دلوں میں خدا اور رسول کی محبت غالب تھی، دنیا سے محبت نہیں رکھتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، خدا اور رسول کے حکموں کی تابعداری کرتے تھے، لہذا صحابہ کو بھی ولی کہہ سکتے ہیں۔ کیا کوئی صحابی یا ولی کسی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی صحابی یا ولی کتنا ہی بڑا درجہ رکھتا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ کل بھی آ گیا۔ ایسا ولی جو صحابی نہ ہو، کسی صحابی کے مرتبے کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ صحابی ہونے کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس لیے کوئی ولی جو صحابی نہ ہو، مرتبے میں صحابی کے برابر یا بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ اصول اگر ہم سمجھ لیں گے، فرق مراتب کو سمجھ لیں گے، تو بہت ساری گمراہیوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ مہدوی اپنے مہدی کو نبی سے بڑا بنا دیتے ہیں، شیعہ اپنے امام کو صحابہ سے، نبیوں سے بڑا بنا دیتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہے اپنے اپنے پیشواؤں کو، اپنے اپنے بڑے بڑے جو ان کے رہنما ہیں، ان رہنماؤں کو اس قدر درجہ دے دیتے ہیں کہ ان کو ان کے ہاتھ میں شریعت دے دیتے ہیں، اور یعنی جو چاہے وہ حکم نافذ کریں، جیسے چاہے احکامات کی تبدیلی کریں۔ بعض لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتے یا داڑھی منڈاتے ہیں، اور لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا کیسا ہے؟ آج کل آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، فلاں صاحب نے فلاں کو خلافت دی، ولایت دی، فلاں دی، اور پورے داڑھی منڈے بیٹھے ہوتے ہیں، پگڑی پہننے والے بھی، پہنانے والے بھی۔ تو ایسے لوگ جن کو شرعی داڑھی نہ ہو، جن کی وضاحت ہی نیکوں جیسی نہ ہو، ایسے لوگوں کو ولی اللہ سمجھنا غلط ہے۔ یاد رکھو کہ ایسا شخص جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہو ہرگز ولی نہیں ہو سکتا، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہو وہ ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ غالباً مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک صاحب کے بارے میں بڑا چرچا تھا کہ وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، نیک ہیں، لہٰذا ان سے ملنے کے لیے کوئی دوسرے ساتھی گئے، دوسرے ملک سے گئے ملاقات کے لیے، کہ فلاں اللہ والے ہیں، ان سے چلو ملاقات ہو جائے، ہم ملاقات کر لیں گے، ان سے اللہ والوں کے ہاتھ چومیں گے اور ان سے برکت حاصل کریں گے، ان کے ساتھ رہ کے استفادہ کریں گے۔ اس طریقے سے ان کو خیال آیا، اور وہ سفر کر کے اس دوسرے ملک میں اللہ والوں سے ملاقات کے لیے گئے۔ وہاں دیکھا تو جانے کے بعد پتا چلا کہ وہ صاحب جو ہے حجام سے بال کٹوا رہے ہیں، تو وہ اسی حالت میں جا کے سلام کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور انہوں نے پہلے ہی آتے ہی فوری سوال کر دیا، آغا ریشمی تراشی؟ ارے آقا آپ داڑھی کاٹ رہے ہیں؟
تعجب سے پوچھا کہ بھئی آپ ولی ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بہت پہنچی بھی ہستی ہے اور آپ داڑھی کاٹ رہے ہیں۔ تو آگے سے اس نام نہاد بزرگ نے جواب دیا کہ ریشمی تراشی والے دلے کسے نمی تراشی، کہ میں اپنی داڑھی کاٹ رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا ہوں۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا بھائی کسی کا دل نہیں توڑنا، اس طرح کی بہت سارے خرافات لوگ بکتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا کہ میں جو ہے کسی کا دل نہیں توڑ رہا ہوں۔ تو یہ جو صاحب ملاقات کے لیے گئے تھے، سچی نیت تھی، سچی تڑپ تھی، اللہ کی محبت غالب تھی، انہوں نے آگے سے فوری کہہ دیا دل رسول اللہ می تراشی، کہ جناب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کاٹ رہے ہو، ان کا دل توڑ رہے ہو، ان کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ آپ دوسروں کا کلچر اپنا کے، نبی کے اور اسلام کے کلچر کو چھوڑ کے، نبی کی خوبصورت داڑھی کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے کو اپنا رہے ہو، اور اپنا کر یوں سمجھ رہے ہو کہ میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا ہوں۔ یعنی بعض صوفیوں نے بزرگ نام نہاد یہ لڈو قسم کے لوگوں نے صوفیت کو مذاق بنا کے رکھ دیا، اور انہوں نے عیسائیوں والے اخلاق گویا کہ لوگوں کے اندر منتقل کرنے شروع کر دیا کہ بھائی کسی کا دل مت توڑو۔ اس کو کہتے ہیں ہیومنزم، یعنی انسانیت کے نام پہ جو چاہے کرتے پھرو۔ تو یہ ہیومنزم والے بڑے خود غرض ہوتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کسی کا بھی گلا کاٹ سکتے ہیں، لیکن نام اس کا دیتے ہیں ہیومن رائٹس۔ دوسرے کا کس کا بھی گلا کاٹو، بس اپنی غرض پوری ہو جانی چاہیے، آزادی نسواں، ہیومن رائٹس۔ اس میں کیا ہے، اپنی حوث پوری کرو، جس سے چاہے جیسے چاہے جب چاہے اپنی حوث پوری کرو، لیکن نام اس کا ہے ہیومن رائٹس۔ تو اخلاقی پابندیاں حدود ان کے پاس نہیں ہوتے۔ تو اصل چیز یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس چیز سے ناراض ہوتے یا نہیں ہوتے، یہ چیز دیکھنا ہے۔ تو ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص شریعت کے خلاف کام کر رہا ہو، داڑھی وغیرہ کاٹ رہا ہو، تو پھر وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ ایسے شخص کو امام بھی نہیں بنانا چاہیے۔ اگر نماز پڑھ لے تو ہو تو جائے گی، لیکن مکروہ ہے ایسے شخص کو امام بنانا، مکروہ تحریمی ہے وہ۔ اچھا، کیا کوئی ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شرعی احکام مثلا نماز روزہ انہیں معاف ہو جائے؟ جواب ہے جب تک آدمی اپنے ہوش و حواس میں اور اس کی طاقت اور استطاعت درست ہو، کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی، اور نہ کوئی گناہ کی بات اس کے لیے جائز ہوتی ہے۔ جو لوگ ہوش و حواس اور استطاعت درست ہونے کی حالت میں عبادت نہ کریں، خلاف شرع کام کریں، اور کہیں کہ ہمارے لیے یہ بات جائز ہے، یعنی ہم نماز چھوڑتے رہیں، ہم دین کے احکام پہ نہ چلے، یہ سب ہمارے لیے جائز ہے، اس طریقے کی اگر کوئی بات کرے تو وہ بے دین ہے، ہرگز ولی نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ ولی نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ شیطان کے ولی ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہیں، جو لوگ شریعت کے خلاف کام کرے۔ اب ایک چیز یہاں پر سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہاں پر لکھا ہوا ہے ہوش و حواس میں اور اس کی طاقت اور استطاعت درست ہو، بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور اس کا یوں سمجھیے کہ اپنا آپا کھو دیتا ہے، اور اس کا کنیکشن تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، یوں سمجھیے۔ اور جیسے آپ ایک دنیاوی مثال بھی لے لیجئے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہے۔ کوئی بہت سارے آج کل لڑکے لڑکی جو زانی زنا کرنے والے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ میں دوستیاں کرتے ہیں اور دل لگا بیٹھتے ہیں، تو اس طریقے سے دل لگا بیٹھتے ہیں جیسے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے لیلا مجنون کے واقعات، کہ وہ ریت پہ بھی لکھتا تھا تو لیلا لیلا لکھتا تھا۔ اس کو کعبے کے پاس میں لے جایا گیا کہ بھئی دعا کر کے میں توبہ لیلا کی محبت سے توبہ، تو وہاں پر بھی دعا کر رہا تھا، اللہ میں لیلا سے محبت کرتا ہوں، اور میری اس محبت کی ہمیشگی کے لیے جو دعا کرے اس کے اوپر آپ رحم فرما۔ تو وہ ہر جگہ اس کو لیلا ہی نظر آتی تھی۔ اس وقت میں کچھ خلافت کا بڑا جھگڑا چل رہا تھا کہ کون خلیفہ ہوگا، معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے یا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ، کون اس طریقے۔ تو اس وقت میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تابعی، انہوں نے اس مجنون سے، یہ بھی تھا وہاں پر، جا رہے تھے تو پوچھا کہ بھائی اب اس کا نام تھا ابو القیس، بتاؤ
خلافت کس کو سجتی ہے, حکومت کس کو سجتی ہے, کون ہونا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ خلافت لیلا کو سجتی ہے. تو اس کو کچھ بھی ہوش حواس نہیں. تو ایک مثال دے رہا ہوں میں, حالانکہ یہ مثال اللہ کے والوں کی محبت کے تعلق سے مکمل سوٹ نہیں ہوتی, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنا آپ کھو دیتے ہیں, ان کو ہر جگہ وہی نظر آتا. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت اس قدر غالب آ جاتی ہے, ذکر اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں, اور اس بے ہوشی اور بدحواسی کے عالم میں ان کو کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. ایسی صورت میں ہم ان کی پچھلی زندگی کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے شریعت کے مطابق گزارتے, جب ہوش و حواس میں تھے, جب شریعت کے مطابق گزار رہے تھے یا نہیں گزار رہے تھے. اگر شریعت کے مطابق گزار رہے تھے تو ہم ان کی اس بے ہوشی والے جملوں اور بے ہوشی والی کلمات یا بے ہوشی والی اعمال کے بارے میں خاموشی اختیار کریں گے کہ بھائی پتہ نہیں کون تھے کیا تھے, ان کا یہ بولنا بہرحال غلط تھا, لیکن ہم ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ جہنمی ہے, اس طریقے سے ہم نہیں کہہ سکتے. جیسے ایک منصور حلاج بول کے ایک بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے نعرہ لگایا تھا ان الحق. ان الحق کا مطلب تھا یعنی میں ہی خدا ہوں. اس وقت میں قاضی شریعت کے پاس مسئلہ گیا تو قاضی شریعت نے فیصلہ سنا دیا کہ بھائی ان کو قتل کر دیا جائے. تو ان کو قتل کر دیا گیا. قتل کرنے کے بعد میں ان کے ہر حصے سے, ہر ان کے جسم کے حصے سے ان الحق کی صدا آ رہی. تو اب یہ کیا تھے؟ حالانکہ میں خدا ہوں بولنا یہ تو کفر ہے, یہ تو ایسا ہی ہے جیسے فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, تو یہ تو ایسا کہنا کفر ہے. لیکن ان کی پچھلی زندگی اچھی تھی, بہت اچھا یعنی شریعت کے مطابق گزارتے تھے. یہ جملہ چونکہ ظاہر شریعت کے خلاف تھا, لہذا قاضی شریعت کا ان کے بارے میں فیصلہ کرنا تو بالکل درست تھا. قاضی شریعت نے وہی کیا جو قاضی شریعت کو حکم تھا, لیکن وہ واقعتاً کیا اللہ والے تھے, ہم ان کے بارے میں کہیں گے کہ بھائی پچھلی زندگی تو اچھی تھی, اب وہ آخر میں ان کا ہوش و حواس کس قدر کھو گیا تھا, یعنی وہ کتنا محو ہو گئے تھے اللہ کی یاد میں, اللہ کی ذکر میں اس قدر محو ہو گئے تھے کہ اپنا ہوش و حواس گم کر بیٹھے تھے. تو اس طریقے کے کچھ باتیں مجذوب لوگوں سے نکل جاتی ہیں. جیسے کسی مجذوب نے کہا کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے. اب لوگوں نے پوچھا کہ آپ خدا ہو جو آپ جو چاہتے ہیں وہ ہونے کے لیے, آپ خدا تو نہیں ہو کہ آپ جو چاہیں وہ ہونے لگے. تو انہوں نے کہا کہ میں وہ چاہتا ہی نہیں ہوں جو اللہ نہ چاہے, میں وہ چاہتا ہی نہیں ہوں جو اللہ نہ چاہے, جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے, تو میں بھی وہی چاہتا ہوں. تو بہرحال بات ان کی باتوں کے اندر کچھ اگر تعویل کی گنجائش ہو تو کفر کا فتویٰ لگانے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے. تعویل کی گنجائش ہو تو تعویل کر دی جائے, اگر تعویل کی گنجائش بالکل نہ رہے, خاموشی اختیار کر سکتے ہو تو خاموشی اختیار کریں. اگر اسلامی حکومت ہے, قاضی شریعت ہے, تو قاضی شریعت ان کے بارے میں جو فیصلہ کرے اس کو قبول کرنا چاہیے. تو یہ مجذوب کے تعلق, تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے. اب ہوش و حواس میں نہیں ہے, کوئی بندہ مجنون ہے, پاگل ہو گیا ہے, کیا اس کے اوپر نماز تھوڑی فرض ہے؟ ہم کہیں گے کہ میں مجنون ہے. اب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی پاگل ہوتا ہے تو اس کو مجنون کہتے ہیں, اور اللہ کی محبت میں کوئی پاگل ہو گیا تو اس کو مجذوب کہتے ہیں. وہ ہوش و حواس میں نہیں رہا, گم ہو گیا وہ کسی اور جگہ. تو اس طریقے کے کچھ لوگ ہو جاتے ہیں. آج کل ہو رہے یا نہیں ہو رہے, آج کل ڈپلیکیٹ بہت ہو رہے ہیں ایسے لوگ. پچھلے زمانوں میں ہوا کرتے تھے, آج کل تو ڈپلیکیٹ بہت آئے مارکیٹ میں. وہ ڈپلیکیٹوں کی وجہ سے ہی اصل حقیقت فوت ہو گئی. اصل حقیقت جو تھی, مجذوب کس کو کہا جاتا ہے, جذب کس کو کہا جاتا ہے, یہ سب جو حقیقتیں ہیں, جو اصل تصوف, سلوک, تزکیہ, احسان, اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, تو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو, تو اللہ کو تو کیسے دیکھ سکتا ہے کوئی. لیکن جو تصور, جو احساس بندے کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ گویا سامنے اللہ موجود ہے, اس طریقے سے اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھنا اور اس قدر خشوع خضوع طاری کرنا, یہ انسان پریکٹس کرتے 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 کبھی کبھی اس مقام تک پہنچ جاتا ہے, پھر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایک تجلی پہاڑ پہ ڈال کے دکھائی تو پہاڑ ریزہ روزہ ہو گیا. انسان کے اوپر تھوڑی سی اگر جھلک بھی پڑ جائے تو انسان اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے. تو اگر کوئی ایسے بے ہوش اور حواس میں چلے جائے تو
وہ الگ بات ہے، لیکن استطاعت اور طاقت ہونے کی باوجود ہوش و حواس میں رہتے ہوئے کوئی یوں کہے کہ میں دل کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں فلسطین میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کعبے میں جا کے نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز ایسی نہیں دکھاوے کی نہیں ہوتی، میں گھر میں پڑھتا ہوں، لوگوں کے تملوں کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، میں فرشتوں کو امامت کراتا ہوں، یہ سب جو ہے ڈھونگی باتیں ہیں، اس طریقے کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی اعتبار کرنا چاہیے۔ خیر، یہاں تک جو ہے ولی کے بارے میں کچھ ذکر آ گیا۔ آگے معجزہ کرامت کا ہے، لیکن معجزہ کرامت سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ کچھ تقلید کے بارے میں بات ہو جائے، لیکن یہیں پر بات لمبی ہو گئی، تھوڑا سا تقلید کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ تقلید کہتے کس کو ہیں؟ تقلید اصل میں کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھنے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن و سنت میں بہت سارے احکام ایسے ہیں جو ظاہر ہے، جن کے اندر کسی تشریح کی اور اس کو سمجھنے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت نہیں، اور جو ظاہر ہے احکام اس کو سمجھنے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت نہیں، وہ تو عام ہر کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھنے اور جن کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ دنیا کی ہر کتاب کا اصول ہے۔ اللہ نے خود قرآن نازل کی تو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کو بھیجا، اب نبی کو بھی بھیجا تو نبی کے بعد میں صحابہ نے اس کی تشریح کی، صحابہ کے بعد تابعین نے اس کی تشریح کی، اس طرح تشریح کرتے کرتے ہم تک یہ بات پہنچی ہے، ہم تک یہ احکامات پہنچے۔ تو اصل تو ہمارے لیے اتباع تو ہم کو کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو امت مسلمہ جو ہے ان کے لیے قرآن سنت یہ دو بنیادی مرکز ہیں۔ عقائد، مسائل، اخلاقیات، تمام تر دینی علوم اور تعلیمات کا جو سرچشمہ ہے یہی دو اصول ہیں، قرآن اور سنت۔ اب حضرات صحابہ اکرام بھی اصولی طور پر انہی دو ہدایتوں کے سرچشموں سے فیضیاب ہوتے تھے، اور یعنی اللہ اور اس کے رسول سے یہ فیضیاب ہوتے تھے، اور انہی تعلیمات کو انہوں نے آگے پہنچایا ہے۔ اب صحابہ اکرام نے پہنچایا ہم تک، اور پھر صحابہ اکرام نے جن تک پہنچایا انہوں نے کیا سمجھا، اس اعتبار سے شرعی دلائل جو ہو جاتے ہیں وہ چار قسم کے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات صحابہ اکرام، حضرات ائمہ اربعہ، چار ائمہ جو ہے، تمام یہ جلیل القدر ائمہ ہیں اہل علم کے نزدیک، ان سب کے نزدیک شرعی دلائل چار ہیں: قرآن و سنت، اجماع، قیاس۔ قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یہ چار ہیں۔ ان چار دلائل میں بنیادی اور مرکزی دلائل تو قرآن و سنت ہی ہے۔ البتہ جو دینی بات قرآن و سنت میں انہیں نہ ملے، یا قرآن و سنت میں ظاہری طور پر کوئی ٹکراؤ نظر آتا ہے، دو الگ الگ طریقے کی احادیث نظر آتی ہیں، تو پھر اس مسئلے کا حل امت کے اجماع میں، یعنی امت کس بات پر متفق ہوئی اس میں تلاش کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس بات سے متعلق کوئی اجماع بھی موجود نہ ہو، کہ صحابہ سے کوئی اجماع بھی نہ پایا جائے، تو پھر امت کے جو مجتہدین ہیں، اجتہاد کرنے والے، ماہرین فی العلوم النبویہ، علم نبوت میں جو ماہرین ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ علم، فہم، فراست عطا فرمائی ہے، جو خیر القرون کے زمانوں میں ہی پائے گئے ہیں، تو ایسے لوگ اپنی سوچ اور اپنے فیصلے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے قانون کی ایک کتاب ہوتی ہے، اس کا کوئی وکیل بھی ہوتا ہے، تو اس قانون کو کہاں پر کیسے لاگو کرنا ہے، کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، یہ ماہر وکلا ہی جانتے ہیں، ہر کوئی نہیں جانتا۔ ہر آدمی بولے میں یہ قانون پڑھ لیا اور میں خود اپنا کیس لڑوں گا، نہیں لڑ سکتا، ہر کوئی اپنا کیس لڑ نہیں سکتا، چاہے تو لڑ سکتا ہے، لیکن جیسے بحث کرنا ہے ویسا نہیں کر سکتا، جہاں تک جس حقیقت تک وہ پہنچنا چاہ رہے نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں وہ تو واضح ہیں، لیکن اس واضح دلائل کو سمجھنے کے لیے اور ان واضح مسائل کے علاوہ جو مسائل ایسے ہیں جن میں ٹکراؤ ہوتا ہے، جن میں ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے،
جو ہمیں تھوڑا سا سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، وہاں پر پھر مجتہدین کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ان مسائل کو قیاس سے سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک غلط فہمی یہ بھی دور ہو جانی چاہیے کہ جو حضرات ائمہ اکرام ہیں وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں الگ سے کوئی مسئلہ بناتے نہیں ہیں، قرآن و سنت کو چھوڑ دے کر یہ اپنا قول پیش کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں، بلکہ حضرات ائمہ اکرام جو ہوتے ہیں، مجتہدین جو ہوتے ہیں، وہ مسئلہ بتانے والے ہوتے ہیں، مسئلہ بنانے والے نہیں ہوتے۔ عام طور پر آپ غیر مقلدین کو، نام نہاد اہل حدیث جو ہیں آج کل کے، یہ لوگ ان کو کہتے ہوئے سنے ہوں گے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، چیخ چیخ کے آیت پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اپنا خدا بنا لیا۔ تو اب یہ آیت بظاہر سن کر ایک عام آدمی، سیدھا سادہ آدمی بالکل پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کیسے کسی کو مانیں گے؟ کون امام ابو حنیفہ، کون امام شافعی، کون امام مالک؟ تو یہ بنیادی غلطی جو دماغ میں بٹھائی جاتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اماموں کو مان رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم شیعوں کی طرح ایسے اماموں کو نہیں مانتے۔ ہم امام کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ امام کا مطلب ماہر ہے، وہ اپنے فن میں ماہر ہے۔ تو ہم قرآن و سنت کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے غیر مقلدین بھی یہی کرتے ہیں، جب انہوں کوئی مسئلے میں اٹکتے ہیں تو اپنے عالم سے جا کے پوچھتے ہیں، اور اللہ نے یہی حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اس پہ بھی میری ایک غیر مقلد بھائی سے جو ہے گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہی کہا کہ تقلید کو آپ قرآن سے ثابت کرو، تو میں نے یہی آیت پڑھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو انہوں نے کہا کہ سوال کرنا کیا تقلید ہے؟ تو میں نے کہا پھر کیا، کس بات کا نام ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے تو میں کسی سے پوچھ رہا ہوں، جس پہ اعتماد کر رہا ہوں اس پہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ قرآن و سنت سے مجھے بتائے گا۔ اگر مجھے خود قرآن و حدیث سب کچھ معلوم ہوتا تو مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہوتی تھی؟ میں پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ مجھے قرآن و سنت سے وہ بتائے گا، مجھے اس کے اوپر اعتماد ہے۔ اب وہ بالکل قرآن و سنت سے ہٹ کر بتائے گا تو تھوڑا بہت میں بھی جاننے کی کوشش کروں گا۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف نظر آئے گا تو رد کر دوں گا، قرآن و سنت کے بالکل خلاف نظر آئے گا تو رد کر دوں گا، قرآن و سنت کے موافق نظر آئے گا یا پھر کچھ موافق نظر آئے گا اور مجھے اعتماد ہے کہ یہ صحیح اور تحقیق، اچھی تحقیق کر کے مجھے بتا رہا ہے، تو میں اس اعتماد پر، حسن ظن کی بنیاد پر اور اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے میں اس کی بات کو مانوں گا۔ تو اصل میں اس کی بات کو مان نہیں رہا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ہی بات کو مان رہا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہی مان رہا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سمجھنے کے لیے کسی عالم کی طرف رجوع کرنا، یہی تقلید کہلاتا ہے۔ اب تم آج کل کے عالموں کے پاس میں جاتے ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آج کل کے عالموں سے تو پوچھتے ہی پوچھتے ہیں، لیکن ہمارے علماء بھی جو ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے بڑوں سے بتاتے ہیں۔ وہ بڑے کس سے بتائے؟ قرآن و سنت سے بتائے۔ کبھی کبھی ضرورت اگر پیش آ جائے دلائل دینے کی تو ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے بھی بتا سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے بھی نماز ثابت ہے، ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے ہمارا ہر عمل ثابت ہے، قرآن و حدیث سے بھی بتا سکتے ہیں۔ لیکن ایک عام آدمی قرآن و سنت کو ڈائریکٹ اگر پڑھنا شروع کر دے تو اس کا جو ہے قرآن و سنت کو سمجھنا چھوڑ کر وہ مزید قرآن و سنت کو پڑھ کر ہو یہ جائے گا، کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کہتے ہیں نا، علم ایک موتی بھی ہے، تارا بھی ہے اور انگارہ بھی ہے، غلط ہاتھوں میں پڑ جائے تو انگارہ ہو جاتا ہے۔ تو اب بات یہی ہو جائے گی بندر کے ہاتھ میں وسرا دے دو۔ تو قرآن و سنت آسان ہے، قرآن بالکل آسان ہے، لیکن آسان کس اعتبار سے؟ تذکیر یعنی سمجھنے کے لیے۔ اس میں قصے ہیں اور نصیحت کی باتیں ہیں، اور قرآن و سنت کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن سے آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے، یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ لیکن احکام کی جو آیتیں ہیں، عقائد کی نہیں، عقائد میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، عقائد میں ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید نہیں کرتے، عقائد وہی مانتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو مسائل میں وہ بھی ان مسائل میں جن مسائل میں دو طریقے کی احادیث ملتی ہیں یا احادیث سمجھ میں نہیں آتی، بہت زیادہ اس کے اندر تحقیق کی ضرورت پیش آتی ہے، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، اس طریقے کی باتیں جب ہم کو پریشان کرنے لگتی ہیں، ایک عام آدمی ان ساری تحقیقات کو نہیں پڑھ سکتا ہے،
تو جو ماہر ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اس مسئلے کو نکال کر بتاتے ہیں۔ تو قانون کی کوئی کتاب بن کر پڑھ کر وکیل بن نہیں جاتا، ڈاکٹری کی کوئی کتاب پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن جاتا، اس کو جو ہے باضابطہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ صرف کتاب پڑھ کر کوئی بھی جو ہے وکیل نہیں کہلاتا، کوئی بھی ڈاکٹر نہیں کہلاتا، اس کو بہت ساری محنتیں اور اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کو تجربے سے گزرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے پہلا طبقہ تھا، اس کے بعد تابعین، تو تابعین میں ہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے ہیں، انہوں نے بھی بہت سارے صحابہ سے فیض حاصل کیا۔ تو ہم کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کو فالو نہیں کرتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہی فالو کرتے ہیں۔ بس احکام کو سمجھنے کے لیے کسی عالم سے پوچھتے ہیں، اسی کا نام تقلید ہے، کسی عالم پہ اعتماد کرتے ہیں، اسی کا نام تقلید ہے۔ اب بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گے، آج اتنا روک دیتا ہوں میں، کل اور اس کا مزید تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تھوڑی سی آواز بھی جو ہے ساتھ نہیں دے رہی، آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے۔